تفسیر معارف القرآن۔ آج کی تفسیر آیت نمبر 14 اور 15 سورہ بقر پارہ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ: اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں۔ تفسیر: اس آیت میں اللہ رب العزت نے منافقین کے نفاق اور ان کے دوگلے پن کا اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم مومن مسلمان ہو گئے، اور جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں اور تمہاری قوم کے ہی لوگ ہیں۔ اور ان کے فریب اور دوگلے پن کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے کہ ہم مسلمانوں سے ملے تو کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم بھی ان جیسے ہو گئے، بلکہ مسلمانوں سے تو ہم صرف مسخری کرنے اور ان کا مذاق بنانے اور ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ہی ملتے ہیں، تاکہ ان کی بیوقوفیاں سب پر ظاہر کر سکے کہ نادانی کی وجہ سے وہ لوگ ہماری باتوں سے دھوکہ کھا کر ہمیں اپنا سمجھتے ہیں اور انہیں کے اپنوں کی ہی طرح ہم سے برتاؤ کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھا کر ہم ان کے راز پتہ کر کے لے آتے ہیں اور انہیں ہمارے دھوکے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس آیت میں شیطان سے مراد کافر، منافق اور ان سب کے لیڈرز ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ ہر بہکانے والے اور سرکش بنانے والے کو شیطان کہتے ہیں، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ قرآن پاک میں بھی شیاطین الانس والجن آیا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ ہم جناتوں اور انسانوں کے شیطان سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں۔ خیر، تو ان منافقوں کی ایسی جاہلانہ بات کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ بے شعور ناسمجھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے کھیل کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت خود ہی بیوقوف بن رہے ہیں۔ وہ اس طرح کی اللہ رب العزت نے اپنے حلم یعنی کہ سہنشیلتا اور کرم سے ان کو ڈھیل دے کر انہی کی مذاق اور مسخری کا سامان کر دیا ہے کہ ظاہر میں کسی عذاب کے نہ آنے سے وہ اور غفلت میں پڑ گئے اور اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کا جرم اور بھی سنگین ہو گیا اور پھر اچانک پکڑ لیے گئے۔ اور کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عمل ان کے مذاق مسخری کے جواب میں تھا، اسی لیے اس عمل کو بھی مذاق مسخری سے ہی تعبیر کیا گیا۔ بس
قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی مذاق، مکر، دھوکے کے الفاظ آئے ہیں وہاں یہی مراد ہے۔ یہ الفاظ صرف اور صرف ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کے طور پر ہی استعمال کیے گئے ہیں، اور ایسے الفاظ صرف جواب میں ہی استعمال کیے گئے ہیں، جیسے کہ کوئی کسی کے دھوکے اور فریب سے بچ کر اس پر غالب آ کر کہتا ہے کہ کہو میں نے کیسا فریب دیا، تو حقیقت میں وہ فریب نہیں ہوتا بلکہ فریب کا جواب ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات مکر اور مذاق سے پاک ہے۔ منافقوں کا خود کا یہ فریب اور مذاق انہی کو خود کو برباد کرتا ہے۔ ایسے الفاظ دونوں جگہ یعنی منافقوں کے فریب، مذاق اور خدا کے بدلہ دینے میں ایک ہی استعمال کیے گئے ہیں، لیکن معنی دونوں کے دونوں جگہ الگ الگ ہیں۔ عربک لینگویج میں لقو کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کی۔ آمنا یعنی ایمان لائے ہم، خلو یعنی خلوت میں ہوئے، تنہائی میں ہوئے، شیاطین یعنی شیطان صفت لیڈرز، مستہزئون یعنی ہنسی کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، یمدو یعنی مدت دیتا ہے، بڑھاتا ہے، کھینچتا ہے، طغیان یعنی شرارت، شرکسی، یا مہون یعنی اندھے ہو کر بہک رہے ہیں۔ سند معارف القرآن پیج نمبر 71 جلد نمبر 1، اور تفسیر ابن کثیر پیج نمبر 66-67 جلد نمبر 1۔